شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین ولا سیما لعنۃ اللہ علی قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے قرآن کی جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وَھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی یہ معظم اور مکرم اور مبارک کتاب قرآن مجید جو آج ہمارے سب کے سامنے موجود ہے، ہم سب کے گھروں میں پائی جاتی ہے، یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن ہماری ہدایت کرتا ہے۔ اب سوال ہدایت پر یہ ہے کہ کیا ہدایت ایسی چیز ہے کہ اگر ایک بار ہمیں کسی نے کر دی تو وہ بس کافی ہے، یا ہمیں مسلسل اور مستقل ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ہدایت کی ضرورت ہے؟ تو ہدایت دوستوں ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ہمیں ایک بار ہو گئی تو بس وہ ہدایت ہمارے لیے کافی ہے، ایک بار ہمیں قرآن نے راستہ دکھا دیا، ایک بار ہم مسلمان ہو گئے، ایک بار ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایک بار ہم بس لباس اسلام میں اگر آ گئے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہدایت لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، روز بروز، ہر دن ہر شب آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، تجدید ہدایت کی ضرورت ہے، تجدید بیعت کی ضرورت ہے، ان قوانین اور ان اصول کو لے کر کہ جو اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کو فالو کرنے کا آپ نے عہد کیا ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری مثالیں آپ کے اپنے پڑوس میں، آپ کے اپنے معاشرے میں، آپ کے اپنے گاؤں میں، آپ کے اپنی سٹی میں، آپ کے اپنی کنٹری میں یا دنیا جہان میں آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ تھے، وہ بہترین کام انجام دیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمات کیا کرتے تھے، بہترین اصولوں کے پابند تھے، قوانین اسلام کی رعایت کرتے تھے اور بہت اچھے انسان تھے، مگر 2010 میں وہ ایسے تھے لیکن 2020 میں گمراہ ہو گئے۔ ہم نے بہت سارے ایسے قصے، بہت ساری ایسی کہانیاں، بہت سارے ایسے واقعے دیکھے ہیں جو سچے ہیں، واقعاً ایسا ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت تھی مگر گمراہی نے انہیں ایسا گھیرا کہ ان کی ہدایت جاتی رہی، گمراہی آتی رہی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہدایت اصلاً ان کے پاس سے ختم ہو گئی اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں، میں نے دیکھا بس اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کم عمر کا انسان، کوئی ایک نوجوان اگر اپنے سے بڑے کسی 40-50 سال کے انسان کو اس کی غلط کسی نماز کی ایکٹیویٹی یا اس کے کسی غلط طریقے پر، وضو کے طریقے پر مسجد میں اسے تنہائی میں لے جا کے ٹوک دے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تو آج کے ہو، ہم تو اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اتنے لمبے ٹائم سے، اتنے لانگ ٹائم سے، اتنی لمبی مدت سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تم ہمیں ٹوک رہے ہو۔ تو آپ بھلے ہی مدت سے کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے سیکھا ہو تو صحیح سیکھا ہو، بعد میں آپ نے غلط کر دیا ہو، یا آپ نے سیکھا ہی غلط ہو اور آپ اسی غلط کو صحیح سمجھتے ہوئے آج تک انجام دے رہے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر ہمیں ہدایت دینے والا ہم سے کوئی چھوٹا بھی ہے، ہم سے عمر میں کوئی چھوٹا ہے، ہم سے کلاس میں کوئی چھوٹا ہے، ہم سے مرتبے اور رتبے میں، عہدے میں کوئی چھوٹا ہے، مگر ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے تو ہمیں اس سے قبول کر لینا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن،
یأخذھا اینما یجدھا، حکمت اور ایک اچھی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، وہ اسے لے لیتا ہے جہاں بھی اسے ملتی ہے۔ اگر ایک بہت اچھی بات، بہت قاعدے اور سلیقے کا کوئی پیغام ہندو سے ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں لینا چاہیے۔ ایک مخالف اگر بہت اچھے کسی اطوار اور انداز میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی کے بہت اچھا پہلو جو مفید ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں اس سے لے لینا چاہیے۔ اچھی چیز ہمیں جہاں سے بھی ملے ہمیں لے لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ صاحب جنہیں ان کے چھوٹے عمر والے نے ٹوکا کہ آپ کا وضو غلط ہے، آپ کی نماز میں یہ کمی ہے، جناب ایسے نہیں، ایسے کیا کیجئے، ہم نے کتاب میں پڑھا تھا یا مولانا صاحب سے ہم نے پوچھا تھا، تو یہ اس سے بات اس کی قبول کرنے کے بجائے یا اس پہ تحقیق کرنے کے بجائے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور چیپٹر کلوز، سیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید یہ جو آیت سورہ بقرہ کی ہے، ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کو ہدایت دینے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، متقین یعنی پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا، متقین یعنی وہ کہ جسے اسلام کی رعایت کرتے ہوئے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہے، وہ پرہیزگار انسان ہے کہ بھئی میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ایک متقی کے حوالے سے بہت خوبصورت بات ایک استاد نے ہمارے بیان کی تھی کہ متقی وہ انسان ہے کہ جس کے اندر قبولیت ہدایت کا جنبہ پایا جاتا ہو، کیونکہ بھئی یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اگر کافر حضرات کھڑے ہو جائیں یا دوسری اقوام کھڑی ہو جائیں جو مسلمان نہیں ہیں اور کھڑے ہو کے کہیں کہ بھئی یہ کتاب تو متقی حضرات کے لیے نازل ہوا تھا، اور متقی معاشرے سماج میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں لوٹا، ہمیشہ باوضو اور ذکر خدا میں لگا رہتا ہے، بس متقی تو وہ انسان ہے۔ تو یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت آئی ہے، یہ تو صرف انہی لوگوں کے لیے آئی ہے۔ تو ہم جیسے ہندو افراد یا ہم جیسے غیر مسلم لوگ کہ جو متقی نہیں ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جن کا تسبیح سے کوئی تعلق نہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کی ہدایت کے لیے تو یہ کتاب آئی نہیں ہے۔ جب آئی نہیں ہے تو بارگاہ خداوند میں ہم یہ اعتراض اور اشکال کریں گے کہ پروردگار ہماری ہدایت کے لیے تو نے کوئی کتاب نہیں بھیجی، یہ کتاب جو نے نازل کی ہے یہ تو متقین کو ہدایت دے رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، نہیں، ہر وہ انسان کہ جو اچھی بات اور ہدایت کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تیار ہے، وہ متقی ہے۔ یعنی اگر ہدایت آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہدایت ہوگی۔ یہ مسجد میں جو ایک صاحب کو ان کے چھوٹے نے ٹوکا، اگر یہ ہدایت چاہیں گے تو انہیں ہدایت ہوگی، ہدایت نہیں چاہیں گے، قبول نہیں کریں گے تو انہیں ہدایت نہیں ہوگی۔ قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک کھلا ہوا ایک ایسا فارمولہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ مگر کس کے لیے؟ قرآن کسے ہدایت دے گا؟ وہ کہ جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے، وہ کہ جو قرآن سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، وہ کہ جو قرآن کو فالو کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے۔ لیکن آپ قرآن کبھی کھولتے نہیں ہیں، قرآن کبھی دیکھتے نہیں ہیں، قرآن کی بات پہ کبھی عمل نہیں کرتے، قرآن کی بات کو کبھی فالو نہیں کرتے، تو آپ کو ہدایت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اگر انسان کے سامنے ہدایت پیش کی جائے اور وہ اسے انکار کر دے، تو قرآن ایک بہترین ہدایت ہے، لیکن اسی کے لیے قرآن کسے ہدایت کرتا ہے؟ اسی کو ہدایت کرتا ہے جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے، قرآن سے رہنمائی لینا چاہتا ہے۔ وہ جو یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، یہ نور ہے، یہ بے نظیر ہے، اس جیسی کوئی دوسری کتاب آئی نہیں، نہ آ سکتی ہے، تو یہ قرآن وہ ان سارے معجزے اور عظمتوں والی کتاب ہے، تو یقیناً اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو ہمیں اس کے اندر غور و خوض کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم آج اس کے اندر غور کریں گے، دیکھیں گے کیا ہے، تو یہ ہمیں ہدایت دینے لگے گا۔ لیکن ان تمام باتوں سے صرف ایک کان سے سن کے دوسری کان سے نکال دینے والے افراد جو قرآن کے اوپر بالکل غور نہیں کرتے، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن اٹھاتے نہیں، انہیں قرآن کیسے ہدایت دے گا؟ قرآن ان کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ بھئی ایک جگہ پر ہدایت ہے لیکن آپ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ہدایت نہیں ہوگی۔ ایک شخص ہے جو کہیں جا رہا ہے جنگل میں، اور جانے کے بعد جو ہے ایک جگہ پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس راستے میں خطرہ ہے، دوسری جگہ پہ بورڈ لگا ہے کہ اس راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب ایک عقل مند انسان کو کیا کرنا چاہیے؟
اس راستے پہ جانا چاہیے کہ جس راستے پہ بورڈ لگا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. جہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس راستے پہ خطرہ ہے، کوئی درندہ آ سکتا ہے یا آگے راستہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن آپ اتنا رسک لیتے ہیں کہ آپ نے کہا نہیں چلو آج دیکھتے ہیں اسی راستے پہ جائیں گے، تو اب آپ جان بوجھ کے اسی راستے پہ چلے گئے. جب اس راستے پہ گئے تو آپ جا کے اس راستے پہ ہلاک ہو گئے. جب اس راستے پہ جا کے آپ ہلاک ہو گئے تو اب اس میں کیا اس بورڈ کی غلطی ہے، اس سڑک کی غلطی ہے، کس چیز کی غلطی ہے؟ یعنی بورڈ اپنی جگہ پر صحیح لگا ہوا ہے، راستہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، غلطی آپ کے انتخاب کی ہے، آپ کی چوائس کی غلطی ہے کہ آپ نے غلط راستہ چوز کیا. آپ وہاں گئے جہاں پر خطرہ تھا، آپ وہاں گئے جہاں رسک تھا، آپ وہاں نہیں گئے جہاں راستہ کلیئر تھا. تو اگر آپ جو ہے بالکل قرآن کو چھوڑ کے کسی دوسرے راستے کی طرف جائیں گے، یعنی قرآن کے علاوہ کی طرف جائیں گے، تو آپ کو ہدایت نہیں ہوگی. قرآن ایک کھلی ہدایت ہے، قرآن ایک ایسی کتاب مبین ہے، الفاظ ہیں قرآن کی کتاب مبین، واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب، ایک ایسی بڑی عظیم ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن کہ جس کے پاس اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. قرآن کھولیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اس کے معانی اور مفاہیم علماء سے سوال کریے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس آیت کے، اس سورہ کے اس آیت نمبر پہ ہم یہ بات سمجھ نہیں پا رہے، ہمیں یہ سمجھا دیجئے. آپ قرآن کھولیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 4 گھنٹے قرآن پڑھا کریں، آپ 10 منٹس اونلی، ہر دن 10 منٹ پڑھیے. آپ صرف 10 منٹ، انسان اپنی بزی زندگی میں 10 منٹ تو نکال سکتا ہے. موبائل کے اندر تفسیر آ گئی ہے، موبائل کے اندر ترجمے کا قرآن آ گیا ہے، موبائل کے اندر سمپلی قرآن تو موجود ہے ہی وداؤٹ اینی ٹرانسلیشن. لیکن آج تفسیر اور ترجمے کا قرآن بھی موبائل کے اندر ہے. آپ لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے کبھی بھی 10 to 15 منٹس جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا سکتے ہیں. تو قرآن اسی کو ہدایت کرے گا جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا. بارگاہ خداوند میں دعا گو ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو اس لائق، اس قابل بنا کہ ہمیں قرآن ہدایت کر سکیں، ہم قرآن سے ہدایت پا سکیں، قرآن سے کچھ سیکھ سکیں. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے تمام مومنین و مومنات کو اس آفت اور اس مصیبت کرونا جیسی بلا سے، وبا سے محفوظ فرما اور اپنی امان میں رکھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت